الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی اس واقعے میں حضرت امام حسن اور امام حسین کی پیدائش میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی پیدائش کیسی ہوئی، کیسے تشریف لائے آپ، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان اور عظمت بیان کر رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت نے کیسے نوازا ہے حضرت حسن حسین کی ماں کو۔ تو آئیے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں واقعہ۔ بالکل دوستو آج مت چھوڑنا، کیونکہ امام حسین کا اگر ذکر، آپ کی پیدائش، دونوں بھائیوں کی اگر پیدائش آپ نے نہیں سنی، باغ رسالت کے دو پھول کا میں ذکر کر رہا ہوں، نبی کے باغ کے دو پھول، ان کا میں ذکر کرنے یا ان کی پیدائش کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ واقعہ، یہ بیان نہیں سنا تو بڑا افسوس ہوگا۔ بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس واقعے کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں یہ واقعہ، امام حسین اور امام حسن دونوں بھائیوں کی پیدائش کا بیان اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ رسالت کے دو پھول۔ نانا ہو سید الانبیاء، نانی ہو خدیجۃ الکبریٰ، اور باپ ہو سید الاولیاء، ماں ہو سیدۃ النساء، تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں سید الشہداء۔ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ایک جگہ مل جائے تو بنتے ہیں حسن اور حسین۔ یہ حقیقت، بے شک یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ یعنی نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ایک جگہ اگر مل جائے تو بنتے ہیں حسن اور حسین۔ آیت کریمہ مرجع البحرین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ ہیں۔ جی ہاں، اور ان دو دریاؤں سے جو موتی مونگا پیدا ہوتے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ جی ہاں، آگے سنیں۔ اب یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ آخر کار حسن حسین تو نبی کے نواسے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی بیٹی ہیں، امام حسین کی والدہ، آخر کار یہ ہیں کون؟ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ بحر نبوت فاطمہ، بحر فتوت علی، اور درمیان میں برزخ یا حجاب تقوی، ان سے جو موتی و مرجان پیدا ہوئے وہ حسن حسین ہیں۔ ان شہزادگان عالی وقار کی عزت و احترام اور عظمت و شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جن کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ الزہرا ہو، جس کی شان بطول اور لقب خاتون جنت اور خاتون قیامت رکھا گیا ہو۔ یعنی جن کا لقب خاتون جنت اور خاتون قیامت۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کون خاتون قیامت، جن کا لقب زہرا اور ظاہرہ ہے۔ زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور ضیا کو بھی۔ رسول معظم فرماتے ہیں میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، آپ جنت کی اس کلی کو سونگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون خاتون قیامت؟ جس کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون خاتون قیامت؟ جس کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بالکل پورا سن لینا۔ میں پہلے تو امام حسن امام حسین یعنی امام حسین کی، حضرت امام حسین کی والدہ کی میں شان بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ امام حسن اور امام حسین کی پیدائش آپ سماعت کریں گے۔ کون خاتون قیامت جو اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت پہ تشریف لے جائیں گی؟ کون خاتون قیامت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں؟ کون خاتون قیامت جن کے اپنے اور شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے؟ کون خاتون قیامت جن کی اولاد پر خدائے تعالیٰ نے جہنم حرام فرما دیا ہے؟ کون خاتون قیامت جن کے حب داروں کو جنت کے ٹکٹ عطا کیے جائیں گے؟ آپ کی شادی کے وقت رضوان نے طوبہ کو ہلایا تو محبان اہل بیت کے تعداد کے مطابق پتے گرے اور وہی قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ بن جائیں گے۔ کون خاتون قیامت جو جنت الفردوس میں ماں اپنے شوہر اور اپنے اولاد
کہ اسی مقام اور اسی محل میں قیام فرمائیں گے جہاں آپ کے ابا جان ہوں گے۔ کون خاتون قیامت؟ جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حور فرمایا ہے۔ کون خاتون قیامت؟ جس کا لقب بطول ہے، اور بطول اس کو کہتے ہیں جس نے عورتوں کے کسی مرض کو نہ دیکھا ہو، جو حیض و نفاس کی آلودگیوں سے منزہ اور پاک ہو، طیبہ اور طاہرہ ہو۔ کون خاتون قیامت؟ جو نور سے پیدا ہوئی اور جس نے پیدا بھی نور ہی کو کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کون خاتون قیامت؟ جس کا نام اقدس فاطمہ ہے، اور فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہو اور جہنم سے اپنے غلاموں کو آزاد کرانے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ کون خاتون قیامت؟ جن کے پردے کا احترام کرتے ہوئے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے پر راضی نہ ہو، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے ان کی روح قبض فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلے آرے عفت پہ لاسوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طاہرہ طیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کون خاتون قیامت؟ جس نے اپنی ردائے مبارک فروخت کر کے سائل کا سوال پورا کر دیا، جو چکی بھی پیس رہی ہوتی اور تلاوت قرآن بھی فرما رہی ہوتی، حورے اور ملائکہ جن کے فرمان کے منتظر تھے، مگر اس نے اپنی رضا کو رضائے شوہر میں گم کر دیا تھا۔ کون خاتون قیامت؟ جو نماز پڑھتی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ کون خاتون قیامت؟ جن کے آنسوؤں کو جبریل موتیوں کی طرح چن کر شبنم کی طرح عرش بری پر بکھیر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون خاتون قیامت؟ جن کے نقش قدم پر چل کر ہی عورت بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کون خاتون قیامت؟ کون خاتون قیامت؟ جس سے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر ہی مسلمان عورتیں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتی ہیں، جس کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ہی مسلمان مائیں مجاہد پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے کہ بیٹوں کی سیرت ماں کی سیرت سے بنتی ہے، اور ماں بے پردہ ہو تو اولاد بے حیا ہوتی ہے، ماں کا کردار بلند ہو تو اولاد کا کردار بلند ہوتا ہے، ماں عبادت گزار ہو تو بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں، ماں سنیما بین ہو تو بیٹے ایکٹر پیدا ہوتے ہیں، ہے ماں نیک ہو تو اولاد نیک پیدا کرتی ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کی بیٹی جب تک شہزادی اسلام ملکہ سلطنت عفت و عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون قیامت کی حیات طیبہ طاہرہ کو نشان منزل نہیں بنائے گی، منزل سے دور ہوتی جائے گی۔ عورتوں کی رہبر و رہنما ہے تو خاتون قیامت، خاتون جنت، پیکرے شرم و حیا ہے تو خاتون قیامت، پیکرے عفت و عصمت ہے تو خاتون قیامت۔ کون خاتون قیامت؟ جو زہرا بھی اور ظاہرہ بھی، طیبہ بھی اور طاہرہ بھی، نیرہ بھی اور منور بھی، منیرہ بھی اور مطہرہ بھی، عقیقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی، عفیفہ بھی ہے اور منیفہ بھی، عالمہ بھی ہے اور فاضلہ بھی، عابدہ بھی ہے اور زاہدہ بھی، ساجدہ بھی ہے اور راکبہ بھی، کاملہ بھی ہے اور اکملہ بھی، عقیلہ بھی ہے اور عاقلہ بھی، امینہ بھی ہے اور آمنہ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ صابرہ بھی ہے اور شاکرہ بھی، ناصرہ بھی ہے اور منصورہ بھی، سعیدہ بھی ہے اور صادقہ بھی، راحمہ بھی ہے اور راشدہ بھی ہے۔ جی ہاں وہی خاتون قیامت جو معصومہ بھی ہے اور مخدومہ بھی ہے، جو صائمہ بھی ہے اور عاصمہ بھی ہے اور شقیقہ بھی ہے، مشفقہ بھی ہے، عظیمہ بھی ہے اور اعظمہ بھی ہے، محسنہ بھی ہے اور اکرمہ بھی ہے، محترمہ بھی ہے اور مکرمہ بھی ہے، عاملہ بھی ہے اور معلمہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، ہاشمیہ بھی ہے اور قرشیہ بھی ہے، وسیلہ بھی ہے اور کفیلہ بھی ہے، ناصحہ ہی ہے اور قاسمہ بھی ہے۔ کون خاتون جنت؟ جس کی تعریف کا حق نہ کوئی ادا کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رنگے بہارے باغ رسالت ہیں فاطمہ، سرچشمے ریاض ولایت ہیں فاطمہ، امید گاہ حشر و قیامت ہیں فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہیں فاطمہ، روح رواں پنجتنوں جان مصطفیٰ، آل عبا کی دوسری آیت ہے فاطمہ، معصومیت پہ جن کی ہے حور و ملک کو ناز، نقد و متاع عہد نبوت ہے فاطمہ،
امام حسن امام حسین کی والدہ کی شان تو آپ دیکھیں. امام حسن کی پیدائش سماعت کریں. پہلا پھول کھلتا ہے بارگاہ باغ رسالت کے باغ کا پہلا پھول کھلتا ہے. اس شہزادی ملک عفت و عصمت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گلشن تطہیر میں پہلا پھول کھلتا ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور ہجرت کا 3 سال ہے. سبحان اللہ. واقعہ دوستو بہت سنتے ہوں گے آپ، لیکن آپ واقعہ سنیں. جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، خداوند قدوس کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور ایک ریشمی کپڑے کا منقش ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں. جنت کے اس کپڑے پر ایک تصویر تھی، نہایت خوبصورت بچے کی تصویر، ایسی پیاری تصویر جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی اپنی تصویر ہو، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی اپنی تصویر ہو. آپ تصویر دیکھنے میں محو تھے اور جبریل عرض کر رہے تھے جن کی یہ تصویر ہے وہ بنت رسول کی گود میں تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. گلستان زہرا میں پہلا گل قدس کھل چکا ہے. خداوند قدوس نے ان کا نام بھی تجوید فرما دیا. حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر ان کے بیٹوں کے نام شبیر و شبر تھے. سبحان اللہ. ان کا نام شبر ہے، اس کے معنی حسن بھی ہوتے ہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنی تو آپ بے حد خوش ہوئے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. روح کائنات مسکرائی تو کائنات وجدے میں آ گیا، کونین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، جنت میں خوشیوں کے چشمے املنے لگے، حوریں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگیں، تمام عالم کیف و سرور میں ڈوب گیا. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ کی گلی گلی جگمگا اٹھی، کوچا کوچا تبسم ریز ہو گیا ہو اور ہر مکان مسکرا رہا ہو. سبحان اللہ. اسی عالم وجد و کیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. جا کے دیکھا تو حجرہ بطول میں ایک ننھا سا چاند طلوع ہو چکا ہے، نکل چکا ہے. امام الانبیاء کی اپنی تصویر، وہی نقش و نگار، وہی ناک نقشہ، وہی مطلع الفجر پیشانی، وہی والضحیٰ رخسار، وہی مازاغ نرگسی آنکھیں، وہی حسن و رعنائی، وہی نور و نکہت، وہی نزہت و لطافت. جناب آمنہ ہوتی تو انہیں حضور کی تشریف آوری کا وقت یاد آ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ کے چاند نے فاطمہ کے چاند کو گود میں اٹھا لیا. دونوں چاند مسکرا رہے ہیں، میرے آقا بھی مسکرا رہے ہیں، آپ کے گود میں جو آپ کا نواسا ہے امام حسن وہ بھی مسکرا رہا ہے. دونوں کی نگاہیں ملی ہوئی تھیں. فاطمہ کا چاند بار بار منہ کھول رہا ہے جیسے نانا جان سے کچھ مانگ رہا ہو. حضور نے اپنا لعاب دہن نواسے کے منہ میں ڈال دیا. نواسا خوش ہو گیا جیسے نعمت کونین مل گئی ہو. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے نواسے کے کان میں اذان و تکبیر کی آواز پہنچائی. حسن نام تجویز فرمایا آپ نے. ہمارے نبی نے آپ کا نام حسن رکھا اور بیٹی کی گود میں دے دیا، حضرت فاطمہ کی گود میں دے دیا حضرت حسن کو. 7 روز بعد آپ نے عقیقہ کیا، ختنہ کیا، سر کے بال اتروائے اور ان کے ساتھ چاندی وزن کر کے خیرات کر دی. ان کے وزن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات سے آگاہی کے لیے ہماری زیر ترتیب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کو واقعے میں آپ سماعت کریں گی. تو پیدائش. اب حضرت امام حسین کی پیدائش سنیں. حضرت امام حسن تشریف لا چکے ہیں، اب امام حسین تشریف لا رہے ہیں. دوسرا پھول کھلتا ہے بارگاہ رسالت کے باغ یعنی سرکار کے چمن کا دوسرا پھول کھلتا ہے. صبح کا وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضرت ام الفضل زوجہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی سرکار کی چاچی نہایت پریشانی کے عالم میں دربار رسالت میں آئیں. آپ نے پریشانی کا سبب پوچھا. سرکار نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے رات کو بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے. قال ما ہوا. آپ نے فرمایا چچی جان بیان کرو. قالت انہو شدیدہ. عرض کیا حضور بڑا شدید خواب ہے. قال ما ہوا. فرمایا بیان تو کرو. عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کو کاٹ کر ایک ٹکڑا علیحدہ کیا گیا ہے اور پھر وہ ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا ہے. یعنی کہ سرکار کی چچی نے خواب دیکھا تھا اور گھبراتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئیں. کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کو کاٹ کر ایک ٹکڑا علیحدہ کیا گیا ہے اور پھر وہ ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. انشاءاللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور تو اسے گود میں اٹھائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور پھر شہزادی مصطفیٰ کی گود میں 5 شعبان المعظم کو ہجری کے 4تھے سال حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، مملکت شہادت کا تاجدار اور گلستان فاطمہ کا دوسرا پھول، تاجدار مدینہ کے جسم کا ٹکڑا، نانا جان نے شبیر اور حسین نام آپ کا تجویز فرمایا۔ کان میں تکبیر اذان کہی، حسین کے منہ میں اپنا، امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا آپ نے۔ 7ویں دن آپ کا بھی عقیقہ اور ختنہ کیا، سر کے بال اتروائے آپ نے، سرکار نے، آپ کے نانا نے، امام حسین کے، اور آپ کے وزن کی چاندی وزن کی اور اس کو جو ہے صدقے میں خیرات کر دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں 2 چاند طلوع ہو چکے ہیں، گلشن علی میں 2 پھول کھل چکے ہیں دوستو، چشمہ نبوت سے جاری ہونے والے 2 دریاؤں کے 2 درخشندہ موتی آ چکے ہیں۔ یہ امام حسن امام حسین کی دوستو پیدائش تھی، اور امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ کی شان تھوڑی سی بیان فرمائی۔ اگر آپ واقعی میں سچے اگر حسینی ہے نا، تو اس ویڈیو کو اپنے پاس تک مت رکھنا، آپ دوستو احباب میں شیئر کر دینا۔ باقی انشاءاللہ تعالی آگے کے واقعات میں بہت تیزی کے ساتھ اسی چینل پہ آپ میرے سنیں گے۔ دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔